بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تاریخ اسلام سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ احزاب میں کفار کی مختلف جماعتیں متحد ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کا معاہدہ کر کے مدینے پر چڑھ دوڑی تھیں، اور اس غزوے کا سب سے بڑا سبب یہ بنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا اور یہ لوگ مدینہ سے نکل کر خیبر میں قیام پذیر ہوئے، تو انہوں نے ایک بہت ہی بری سازش شروع کی اور ان کے سرداران 5 ہجری میں مکہ مکرمہ گئے اور قریش کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا۔ دونوں کے آپس میں معاہدوں کے بعد بنو نذیر کے یہ سردار عرب کے ایک بڑے اور جنگجو قبیلے بنو غطفان کے پاس پہنچے اور ان کو خیبر کے درختوں کی نصف، باغوں کی نصف پیداوار کی لالچ دے کر اپنا ہم خیال بنا لیا۔ غطفان کے تمام قبائل بھی ساتھ ہو گئے۔ اس طرح ابو سفیان کم و بیش 10,000 آدمیوں کی بھاری جمعیت اور وسائل کی فراوانی کے ساتھ شوال 5 ہجری میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی نقل و حرکت کا علم ہوا تو آپ حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ فرمایا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہم اہل فارس کا دستور یہ ہے کہ ایسے موقع پر خندق کھود کر دشمن سے خود کو محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کو مجبور بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرما کر خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ مدینہ میں 3 جانب سے مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا جو شہر پناہ کا کام دیتا تھا۔ صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدود قائم کی اور نشان لگا کر دیے۔ 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کی گئی۔ خندق کی کل لمبائی تقریباً 3.5 میل تھی۔ چوڑائی اتنی تھی کہ ایک تیز رفتار گھوڑا اس کو عبور نہ کر سکے، اور گہرائی اس اندازے کے مطابق 5 گز تھی۔ اس وقت مسلمانوں کی فوج کی تعداد کل 3,000 تھی۔ 36 گھوڑے تھے۔ معاملہ بہت سنگین تھا اور وہاں کی زمین انتہائی سخت تھی اور موسم سرد تھا۔ کھانے پینے کے سامان مہیا نہیں تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انتہائی صبر اور استقامت کا ثبوت دیا۔ مسلسل مسلمانوں نے خندق کھود کر اپنا کام جب سر انجام دیا، خندق سے فارغ ہوئے تو ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر احد کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3,000 مسلمانوں کے ہمراہ مقابلے کے لیے کوہ صلع کے قریب جا کر ٹھہرے۔ تمام بچوں اور عورتوں کو مدینے کے ایک قلعے میں محفوظ کر دیا اور مسلمانوں کے درمیان خندق حائل تھی۔ جب ابو سفیان کو خندق کا علم ہوا تو بے اختیار بول اٹھا، اللہ کی قسم یہ ایک زبردست تدبیر ہے جسے عرب نہیں جانتے تھے۔ معاملہ بہت سخت تھا۔ سامنے سے کفار اور دیگر قبائل کی بھاری فوجیں تھیں اور پیچھے سے بنو قریظہ کا خوف، اور اس پر منافقین کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئیں۔ انہوں نے اہل ایمان کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح سے نفسیاتی حملے شروع کیے۔ اس طرح صورتحال بھیانک ہو چکی تھی۔ شدید آزمائش کا وقت تھا۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، نہ کھل کر فیصلہ کن جنگ ہوتی اور نہ کسی وقت بے فکری۔ شب و روز صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھوکے پیاسے خندق کی نگرانی کرتے تھے۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس محنت و مشقت میں شریک تھے، مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اضطراب و بے چینی کا آپ کو شدید احساس تھا۔ اس لیے آپ نے ایک دن ارادہ کیا کہ بنو غطفان کو مدینہ طیبہ کا ایک تہائی پھل دے کر ان کو میدان سے واپس کر دیا جائے۔ مشورے کے مطابق جب آپ نے قبیلہ اوس اور خزرج کے 2 بزرگ سعد بن معاذ
اور سعد بن عبادہ سے اس کا ذکر کیا تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ حکم الہی ہے تو قبول ہے، وگرنہ ہمیں اس سے مصالحت کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دے سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولی العزمی اور غیرت ایمانی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارادے کو ترک فرما دیا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جنگی تدبیر تھی، حکم الہی نہیں تھا۔ ایک روز مقابل کفار نے تیر اندازی اور پتھراؤ کے ذریعے جماعی طور پر اتنی شدت سے حملہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ اسی دن عرب کے چند مشہور بہادر خندق عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آ گئے، جن میں عامر بن عبدود اور نوفل بن عبداللہ شامل تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں نکلے اور عامر کو جہنم رسید کیا، اور نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گرا، اسے بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار ڈالا۔ کفار نے نوفل کی لاش قیمت کے بدلے طلب کی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفت دے دی۔ مستورات جو قلعے میں تھیں وہاں تک ایک یہودی موقع پا کر پہنچ گیا۔ آپ کی پھپھی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ پڑی تو خیمہ کی ایک لکڑی سے اس زور سے اس کے سر پر ضرب لگائی کہ موقع پر ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ محاصرہ جس قدر طویل ہوتا جاتا تھا، اسلام دشمن کی فوجوں کی ہمت گھٹتی جا رہی تھی۔ اسی دوران غیبی مدد کے طور پر قبیلہ غطفان میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے ایسی تدبیر کی کہ قریش اور بنو قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی، اور بنو قریظہ قریش کی امداد سے دستبردار ہو گئے۔ اسی طرح افواج کفار کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ دوسری مصیبت یہ آ پڑی کہ اللہ رب العزت نے ایک سخت اور سرد ہوا ان پر مسلط کر دی، جس نے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے، ہانڈیاں چولہے سے الٹ دیں، غبار اڑ اڑ کر ان کی آنکھوں میں بھرنے لگے، جس سے کفار کا تمام لشکر کمزور پڑ گیا۔ اس غیبی امداد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کفار کے دلوں کو انتہائی کمزور کر دیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لشکر کا پتہ لگانے بھیجا تھا، ان کا بیان ہے کہ آندھی اور طوفان کے بعد سے ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے، بنو قریظہ نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب گھر واپس چلو۔ یہ کہہ کر ابو سفیان اونٹ پر سوار ہوا اور چل دیا، دیگر تمام فوجیں بھی وہ واپس ہو گئیں۔ اس طرح مسلمانوں کو طویل مشقت کے بعد فتح حاصل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ کفار واپس بھاگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، ہم ہی ان پر حملے کے لیے چلیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بعد میں کفر میں اتنی طاقت ہی نہ رہی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اقتدام کر سکے، لیکن اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حمد و ثنا پڑھتے ہوئے بڑی کامیابی و کامرانی کے ساتھ مدینہ منورہ واپس آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔